السلام علیکم۔ لاسٹ ٹائم ایک کمٹمنٹ میں نے کی تھی کہ جو سود کے اگینسٹ پنجاب اسمبلی نے جو قانون پاس کیا ہے، اس پہ اس کی جو تھوڑی سی تفصیل ہے تاکہ جو ہے عام عوام ہیں وہ اس سے کیسے استفادہ لے سکتے ہیں، اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں کیونکہ یہ جو قانون پاس ہوا تھا جس کا نام پنجاب پروہیبیشن آف انٹرسٹ آن پرائیویٹ لونز ایکٹ 2022 ہے، تو اس کا بینیفٹ جو ہے پنجاب کے عوام کے لیے بہت بہترین ہے۔ تو اس میں جو اب اس پہ جو بات ہو رہی تھی لاسٹ ٹائم بھی ہو رہی تھی کہ اس قانون کا فائدہ کیا ہے لوگوں کو، یا اس قانون کا مقصد کیا ہے۔ اس قانون کا بنانے کا بیسک مقصد جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں انٹینٹ آف لیجسلیچر، کہ قانون بنانے والوں کا نیت کیا ہے اس قانون کو بنانے میں۔ تو اس قانون کے بنانے کی بیسک انٹینٹ یہ ہے کہ جو بھی پریکٹسز منی لینڈنگ کی چل رہی ہیں، جو منی لینڈرز دیتے ہوتے ہیں بارورز کو آن دا بیسس آف انٹرسٹ، آن دا بیسس آف سود، تو اس کا روک تھام کرنا تاکہ جو پرائیویٹلی لوگ کر رہے ہیں اس کا روک تھام ہو۔ اور دوسرا یہ اس قانون کا اطلاق جو ہے وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز پہ جیسے بینکس ہو گئے ان پہ وہ نہیں ہوتا۔ فی الحال یہ جو ہے پرائیویٹ جو اس کیپیسٹی میں جو پرسن اور گروپ آف پرسنس اس بزنس کو کرتے ہیں، اس پریکٹس کو لے کر چلتے ہیں، اس کی روک تھام کے لیے تاکہ لوگوں کو جو ہے ریلیف دیا جائے۔ تو اس کا سب سے پہلا بینیفٹ یہ ہوگا کہ اگر آپ کو کسی نے سود پہ رقم دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کمپلینٹ کر لیں گے، تو جو اصل زر ہے وہ آپ نے پے کرنا ہے، سود آپ نے پے نہیں کرنا۔ یہ باقاعدہ طور پہ آپ کو پہلا ریلیف ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ جسٹس آف پیس کے پاس آپ نے اپلیکیشن دینی ہوتی ہے، اور ود ان 3 days جو ہے جسٹس آف پیس جو ہے اس کو لوکل پولیس اسٹیشن کو وہ کال کرتے ہیں، پھر وہ FIR درج کی جاتی ہے، پھر باقاعدہ جو ہے جو پرسن اور گروپ آف پرسنس جو ہیں ان کو پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو بارورز ہیں جو کہ منی لینڈرز سے، سود خوروں سے پیسہ قرض لیتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ پنجاب میں اکثریت کن لوگوں کی ہے؟ اکثریت پنجاب میں محنت کش طبقہ ہے، وہ طبقہ جو کاشتکاری کر رہا ہے، وہ طبقہ جو کسی بھی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی میں اپنی ایفرٹس کو اس میں پٹ کرتا ہے اور اس کے جو ہے اپنا ریوارڈ لیتا ہے۔ تو اب وہاں پہ اب دیکھنے میں یہ آیا ہے، یا دیکھنے میں یہ آ رہا تھا کہ جو ہے جو کاشتکار ہے وہ پیسہ لیتا تھا منی لینڈر سے، سود خور سے پیسہ لیتا تھا۔ سود خور اس کو اگر 1 لاکھ دیتا تھا، جو کہ 1 لاکھ ٹوٹل ایکسپینس ہونا تھا اس زمین کی کاشتکاری پہ، تو سود خور اس سے 1.5 لاکھ کا مطالبہ کرے کہ مجھے تم نے 1.5 لاکھ دینا ہے۔ اب پیسہ لے کر وہ بیچارہ جو ہے محنت کش جو ہے وہاں پہ زمین بناتا تھا، زمین میں ہل چلاتا تھا، بیج لگاتا تھا، پھر اس کی حفاظت کرتا تھا، اس کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ جب فصل لینے کا وقت آتا تھا تو بعض دفعہ فصل اچھی ہو جائے، بعض دفعہ اچھی نہیں ہوتی تھی، موسم اور مختلف تغیرات کے ڈپینڈ کرتا ہے، نیچر کی مختلف ایکٹیویٹیز پہ، وہ اکثر پنجاب میں سیلاب بھی آتے رہتے ہیں۔ تو اگر فصل جب اٹھانے کا وقت ہوتا تھا تو یہ اس نے فصل اٹھائی ہے تو پہلے اس نے وہ 1 لاکھ اور 50,000 سود اس کا انتظام کرنا تھا۔ یہ جب وہ دے دیتا تھا اس کے بعد باقی فصل پہ جو ہے اگر وہ رہ گئی تو اس کو بیچ کر اپنی ضرورت پوری کرنی ہے، یا اس میں سے کچھ اپنے استعمال کے لیے رکھنی ہے، اگلے سال کے لیے بیج بچتا ہے نہیں بچتا ہے، تو وہ بیچارہ اسی کھیل میں وہ اسی گھن چکر میں گھومتے رہتے تھے، اور جو اصل منافع تھا وہ سود خور اٹھا کے لے کر جاتا تھا۔ اس کو اس کی محنت کا بیچارے کو نہ وہ ریوارڈ بھی مل رہا تھا، نہ ہی اس کے گھر چلانے کے انتظامات ہو رہے تھے، باقی اس طرح کے انتظام جو ہوتے ہیں جو زندگی گزارنے کے لیے جو خرچوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ بیچارہ نہیں پورا کر پا رہا تھا، کیونکہ وہ سارا اس اصل پروفٹ سود خور اٹھا کے لے کر جا رہا تھا۔ تو یہاں پہ اب
اس پہ قدغن لگ گئی ہے انشاءاللہ. اب جو ہے اس کو اگر پیسہ اگر ملے گا تو قرض حسنہ کے طور پہ ملے گا. ٹھیک ہے جی. سود کا مطالبہ اب اس سے کوئی نہیں کر سکتا. ایک دوسرا، اب دوسرے پنجاب میں اکثر ہم نے دیکھا کہ ایک کچھ ایسی رسوم ہیں جو کہ جس کو ہم اچھا نہیں سمجھتے ہیں. جیسے بچی کا نکاح کر رہے ہیں تو والدین نکاح کر رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ جہیز کے مطالبے بھی انہی سے ہی ہو رہے ہوتے تھے. تو جہیز کا انتظام بھی بچی کے والد نہیں کرنا ہوتا تھا. تو اب اس نے زندگی میں کیا کمایا کیا نہیں کمایا، عمومی طور پہ لوگوں کے پاس اتنے ریزروز نہیں ہوتے تھے، اتنی بچت نہیں ہوتی تھی، تو انہیں قرض لینا پڑتا تھا.